بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں آئینی ترامیم بل جو منظور ہو چکا ہے، کل تک جس شخص کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، کل تک جس شخص کی سیٹیں چوری کی گئی، آج حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے، ان کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں، نون لیگ والے آ رہے ہیں، نون لیگ والے جا رہے ہیں، پیپل پارٹی والے آ رہے ہیں۔ کل تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو عجیب عجیب القاب سے یاد کیا جاتا تھا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاسی لیڈر اور انہیں اپنا سرپرست اور انہیں اپنا بڑا ماننے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا قریبی کردار ادا کیا 26ویں آئینی ترامیمی بل میں۔ 56 نکات تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے وہ مسودہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ آپ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب 56 نکات پر مشتمل مسودے میں اتنی بڑی تبدیلی کی گئی کہ اس 56 میں سے 22 نکات باقی رہے، باقیوں کو حذف کیا گیا۔ پھر 5 نکات مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس مسودے میں شامل کیے اپنی طرف سے۔ اس میں 3-4 نکات بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے۔ اس میں ایک ہے سود کا خاتمہ۔ 2028 میں سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ آج اکثریت لوگ سود کی اس گندگی میں ملوث ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اس سود کی لعنت سے بچو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو ملک پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، انہیں سود سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے نہیں بچو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس شخص سے فرمائیں گے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، فرمائیں گے کہ تلوار لے اور مجھ پر حملہ آور ہو۔ وہ شخص کہے گا، یا اللہ آپ پر حملہ آور ہوں؟ فرمایا جو دنیا میں سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس بڑی لعنت سے امت مسلمہ کو بچایا گیا۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ اسی طرح شریعت کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی تھی تو اس کے خلاف کوئی ایک درخواست بھی چلی جائے تو اب وہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا، وہ مقدمات ان کی نسلوں میں چلتے ہیں۔ آج کتنے پاکستانی ایسے ہیں جن کے مقدمات چل رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، عدالتوں میں جا رہے ہیں، فیسیں دے رہے ہیں، وکیلوں کے پاس چکر لگ رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا۔ نسلوں میں یہ فیصلے چلے اور تقریباً 60,000 کے قریب مقدمات سپریم کورٹ میں ایسے ہیں جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں یہ بات شامل تھی کہ 1 سال کا وقت ہوگا سپریم کورٹ کے پاس۔ 1 سال میں اگر فیصلہ نہ دیا گیا تو اسلام اور شریعت کے مطابق وہ فیصلہ سمجھا جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ 1973 سے لے کے آج 2024 تک وہاں تمام مسالک کے علماء موجود ہیں، وہ کسی بات کو متفقہ طور پر منظور کر بھی لیں لیکن قانون سازی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ بات منظور ہو چکی ہے
کہ اسلامی نظریاتی کونسل جس بات پر متفق ہو اور متفق ہونے کے بعد ان کی سفارشات پر اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے گا، یہ بھی منظور ہو چکا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تیسری بڑی کامیابی۔ اور چوتھی بات تھی مدارس کے حوالے سے۔ ملک پاکستان میں لاکھوں مدارس ہیں اور لاکھوں مدارس میں پڑھے جانے والے طلباء کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے، لیکن مدارس کی کوئی حیثیت نہیں، مدارس کو کسی گنتی میں نہیں لایا جاتا تھا کہ ملک پاکستان کے تمام مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی کامیابیاں اللہ پاک نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ دین کا کام لیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اللہ پاک نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عزتیں عطا فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ کراچی سے اسلام آباد آئے اور آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن الفاظ سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کروں یا انہیں مبارکباد دوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کامیابی نہیں، یہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے، کئی سال آپ کا مقدمات پر آپ کے فیصلے نہیں ہوتے تھے، اب 1 سال کے اندر آپ کے فیصلے ہوں گے۔ سود کی لعنت سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اسی طرح مدارس کو تحفظ ملا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے اور اللہ پاک مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔